علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ تعالی آج ہم خطاب جمعہ میں درس حدیث دے رہے ہیں، اور درس حدیث ابواب الادب سے ہے، اور اس ابواب الادب میں پہلا باب یا پہلا عنوان جس پر آج کے درس حدیث کا انحصار ہے وہ ہے ثواب حسن الخلق و فضلہ۔ حسن خلق یعنی حسن اخلاق کا اجر کیا ہے، حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جو سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن خلق کے مقام و مرتبہ کا بیان فرمایا ہے کہ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خلق عظیم پر فائز اور متمکن ہیں۔ اس آیت کریمہ پر ایک بڑی پیاری اور بڑی شاندار، بڑی پرمغز اور پرمعرفت، علمی بھی، فکری بھی، حکیمانہ بھی، صوفیانہ اور عارفانہ بھی، مفسرانہ بھی، یہ گفتگو بڑی ہمہ جہت پچھلے دنوں جو شب بیداری تھی، یہ 4 دسمبر کو جو شب بیداری تھی، اس خطاب میں اتفاق سے دوران خطاب یہ آیت کریمہ کا بیان آ گیا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھا تو اس پر میں نے طویل گفتگو کی۔ وہ جن کو یہ ذوق حاصل ہو کہ وہ اس آیت کریمہ کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ خلق عظیم کو سمجھیں، وہ اس خطاب کو ضرور سنیں۔ وہ اس کی ایک تفسیر تھی، اور اسی طرح بڑے اعلیٰ عارفانہ گوشے ہیں اور مفسرانہ گوشے ہیں اور حکیمانہ گوشے ہیں اس آیت کریمہ کے مزید، جو اس رات جن کا کوئی اشارہ بھی نہیں کیا تھا، اس کا بیان نہیں کیا، وہ الگ خطابات انک لعلی خلق عظیم پر ہیں۔ تو وہ آپ ان کو سنیں۔ آج اس پر حدیث پاک کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور انہوں نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَقَانَ يَقُولُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث کہ حضور علیہ السلام یہ بات ہمیشہ فرماتے کہ لوگو تم میں سے بہتر لوگ اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں تم سب سے اچھے ہیں۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ اور اسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو بھی ساتھ ملائیں۔ آپ نے ہمیشہ ارشاد فرمایا ان احسنکم ایمانا احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے ایمان اس شخص کا سب سے بہتر ہے اور سب سے خوبصورت ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر اور خوبصورت ہے۔ حسن خلق یہ باطنی خوبصورتی ہے، اور سوء خلق بد اخلاقی یہ باطنی بدصورتی ہے۔ جیسے ظاہر کی ایک شکل و صورت ہوتی ہے، اس طرح باطن کی بھی ایک شکل و صورت ہے۔ باطن کی خوبصورتی
اسی کو ایمان کی خوبصورتی کہا گیا ہے۔ باطن کی خوبصورتی اخلاق کی خوبصورتی ہے، اور باطن کی بدصورتی اخلاق کی بدصورتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، امت محمدی کو، فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں۔ اور حضرت عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت نواس بن سمعان، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن البر والاثم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نیکی تو خوبصورت اخلاق کا نام ہے، نیکی خوبصورت اخلاق کا نام ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا گناہ آپ کا تمہارا وہ عمل ہے جو تم کرو مگر اندر تمہارے سینے اور دل میں کھٹکتا رہے، تمہارا دل اس پر مطمئن نہ ہو۔ جس کے کرنے پر دل مطمئن نہ ہو اس کو دل میں کھٹکنا کہتے ہیں۔ اور فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ تم وہ عمل، وہ کام، وہ بات تو کرو مگر تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ کہیں لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو جائے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا کہیں گے؟ لوگ اسے برا سمجھیں گے، میری عزت ان کی نگاہ میں گھٹ جائے گی، مجھے وہ اچھا آدمی نہیں جانیں گے۔ تو جس چیز کے لوگوں پر ظاہر ہو جانے کو تم ناپسند کرو، گھبراؤ، سمجھ لو وہ گناہ ہے۔ اور جو چیز کر کے تمہارے دل میں کھٹکتی رہے، یعنی دل مطمئن نہ ہو، ضمیر مطمئن رہو، من مطمئن نہ ہو، اندر اطمینان کی کیفیت نہ ہو، سمجھو یہ گناہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک سیلف اسیسمنٹ کا پیمانہ دے دیا گناہ کے لیے، نیکی کو متعین فرما دیا، فرمایا نیکی کا پیمانہ مقرر ہے اور گناہ کا پیمانہ تم خود مقرر کر لو۔ نیکی کو تو یہ ہے حسن الخلق، البر حسن الخلق، اچھا اخلاق نیکی ہے۔ اور گناہ کے لیے سیلف اسیسمنٹ دے دی، تم کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ گناہ کیا ہے، تم خود بند کمرے میں بیٹھ کے اپنا فیصلہ کر لو گے کہ گناہ کیا ہے یا نیکی کی ہے۔ فرمایا جو کام کرو، جو بات کہو، جو عمل کرو اور تمہارا دل اس کے اوپر مطمئن نہ ہو، اندر بوجھ ہو، گھبراہٹ ہو، کھٹک ہو، سمجھ لو گناہ ہے۔ چونکہ نیکی کرنے سے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نیکی کرنے سے، نیک عمل کرنے سے دل کو سکون اور طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ نیکی کرنے سے دل کی جو کیفیت ہے اس کا بوجھ اتر جاتا ہے، ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ اور گناہ کی علامت یہ ہے کہ بندہ کرے اور دل بوجھل ہو جائے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ کرے تو اس ڈر سے، اس کا ظاہر کیا جانا، ظاہر ہو جانا آپ کو پسند نہ ہو، اس ڈر سے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلا تو وہ کیا کہیں گے، وہ اچھا نہیں جانیں گے۔ تو جب یہ سمجھ رہے ہو کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ اچھا نہیں جانیں گے، تو سمجھ لو کہ اس عمل کو اللہ نے بھی اچھا نہیں جانا۔ یہ نیکی اور بدی، نیکی اور گناہ کی دو پیمانے عطا کی۔ اور اس وقت جو حدیث نبوی میں پیش کر رہا ہوں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان
من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم بأہلہ، رواہ ترمذی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین اور سب سے زیادہ خوبصورت ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا اور خوبصورت ہے۔ اب حدیث پاک جو اس وقت پڑھی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے، تم میں سے اکمل الایمان یعنی ایمان میں سب سے کامل، ایمان میں سب سے کامل اور مکمل وہ شخص ہے جس کا ایمان جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑا لطیف اور نرم ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑا نرم ہے اور بڑا شفیق ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ وہ شخص اکمل الایمان ہے، یعنی اس کا ایمان کامل ہے، اس کا ایمان کامل ہے جس کا اخلاق کامل ہے، جس کا اخلاق خوبصورت ہے لوگوں کے ساتھ، اور رہ گئے گھر والے جو گھر والوں کے ساتھ بڑا نرم، شفیق اور لطیف ہے، ان کے ساتھ معاملہ شفقت کا کرتا ہے، نرمی کا کرتا ہے، سختی کا نہیں کرتا۔ اب یہ بات کیسے ہوئی؟ جب ساروں کے ساتھ حسن خلق ہو گیا تو گھر والوں کے لیے بطور خاص کیوں تلقین فرمائی؟ اس لیے کہ جہاں 24 گھنٹے کی قربت زیادہ ہوتی ہے وہاں چھوٹی موٹی غلطیوں کے امکان بھی زیادہ ہوتی ہیں، غصہ دلانے والے واقعات بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہاں قربت کی وجہ سے کشیدگی کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جہاں کشیدگی کے امکانات زیادہ ہوں اور کشیدگی آئے، اخلاق کا تو ٹیسٹ ہی وہی ہوتا ہے۔ تلخی میں اخلاق کا پتہ چلتا ہے اور تنگی میں ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اگر فراخی کے ساتھ رزق ملتا رہا، نہ تنگی، نہ بھوک، نہ فاقہ، نہ فقر، نہ تنگ دستی، نہ پریشانی، تو بندہ اللہ کا شاکر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو دولت میں کھیلتا ہے اور دولت کی گنگا میں ہر وقت نہاتا ہے اور کوئی تنگی نہیں ہے، مالی مشکل ہی نہیں ہے، تو اگر اس سے پوچھو تو وہ رسماً یہ جملہ تو صبح و شام بولے گا، جی اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو کوئی اس کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ بڑا شاکر بندہ ہے تو بھائی اس کے پاس اور کہنے کا ہے کیا؟ یہ تو اس وقت اس کے شکر کا پتہ چلے گا جب مال جاتا رہے یا مال نہ ہو، تنگی ہو، تنگ دستی ہو، فاقہ ہو، مشکل وقت ہو، پھر پتہ چلے کہ وہ کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، کہتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے مخالف حالات میں، پریشان کن حالات میں، طبیعت پر بوجھ بننے والے حالات میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کے بارے میں گواہی تھی، اس کو تزکیۃ الشہود کہتے ہیں، کہ گواہ کو اس کی جو ٹیسٹیمنی ہے، اس کی ایویڈنس اور وٹنس، گواہ سے پہلے اس بات کا جائزہ لینا کہ اس کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں، کیسا شخص ہے، مقبول الشہادت ہے یا نہیں، اس کی گواہی قبول کی جائے یا نہ کی جائے، اس کو تزکیۃ الشہود کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجلس میں کوئی شخص ہے جو اس کے بارے میں گواہی دے، جو اس واقعہ پر گواہی دینے والا ہے، کوئی اس کے بارے میں گواہی دے کہ کیسا شخص ہے، اس کی گواہی مقبول ہونی چاہیے کہ نہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین میں اس شخص کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بڑا پابند صوم و صلات ہے، ہمیشہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے،
عبادت کرتا ہے تو میں نے ہمیشہ اس کو دیکھا ہے بڑا دین کا شریعت کا پابند ہے، اچھا آدمی۔ فرمایا مزید کچھ بتانا ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہ کچھ جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا؟ لین دین کیا؟ نہیں کیا۔